اپنے نوجوان خطیب مقرر شعلہ بیاں خطیب بے بدل خطیب نوجوان حضرت مولانا بابر حسین ہزاروی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب مولانا بابر ہزاروی صاحب۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول اور اہل بیت کے دیوانوں، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ حضرات کے سامنے اس بابرکت بارونق روح پرور روحانی محفل میں، ختم قرآن کی محفل میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا۔ مولانا عرفان صاحب، مولانا شمس اللہ حقانی صاحب کی محبتیں ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مجھے مدعو فرمایا۔ اس کے بعد حفاظ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس مبارک کلام کو مدد الہی کے ذریعے اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا۔ کون سا قرآن، کون سی عظیم کتاب کہ جسے رب ذوالجلال نے اتارا تو اللہ رب العزت نے بھی 23 سال لگائے۔ کتنے سال لگائے؟
بلند آواز سے کتنے سال لگائے؟ 23 سال لگائے. 24,000 مرتبہ جبریل امین کو آسمان سے زمین پر وحی لے کر اترنا پڑا. 24,000 مرتبہ. اس عظیم کتاب کو، عظیم المرتبت کتاب کو حفاظ کرام نے اپنے سینوں میں اتارا، محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے پھر نصرت الہی کو ساتھ شامل کر کے مصلی پر سنایا. اور آپ حضرات بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے 23 دنوں تک اس کلام پاک کو کھڑے ہو کر سنا ہے. مبارکباد کے مستحق ہے. یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی اور بہت اونچی بات ہے. اور پھر مہینہ رمضان کا ہو تو برکات اور روحانیت مزید بڑھ جایا کرتی ہے. مہینہ رمضان کا ہو، یہی وہ مہینہ ہے کہ جسے سارے مہینوں کا سردار کہا گیا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جسے سارے مہینوں سے افضل کہا گیا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو، جنات کو قید کر دیا جاتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا جاتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں سنت فرضوں کے برابر ہو جایا کرتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جایا کرتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس کے پہلے عشرے کو رحمت کہا گیا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس کے دوسرے عشرے کو مغفرت کہا گیا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس کے تیسرے عشرے کو نجات کا مہینہ کہا گیا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں افطاری کے وقت لوگ روز لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں بکثرت دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر جیسی مقدس رات دی ہے. یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں تراویح جیسی مقدس عبادت دی ہے. یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں اعتکاف جیسی عبادت دی ہے. یہی تو وہ مہینہ ہے جس کے لیے پاک پیغمبر 2 مہینے قبل ہی اس مہینے کا اشتیاق اور شوق اور رغبت فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے. یہی وہ مہینہ ہے جس کے لیے 2 مہینہ پہلے ہی پیغمبر علیہ السلام شوق اور رغبت میں ایک دعا فرمانا شروع کرتے تھے. ہاتھ اڑتے تھے اور دعا یوں فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ اے پروردگار عالم، اس رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. 2 مہینے قبل اس مہینے کا انتظار ہو رہا ہے، اشتیاق ہو رہا ہے، شوق ہے، رغبت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا. کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے یہ رمضان کیا چیز ہے، میری امت کو پتہ چل جائے یہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت
یہ آرزو اور تمنا کرے گی کہ سالہ سال رمضان ہی رہے. میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سالہ سال رمضان ہی رہے. مشہور تابعی کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دن و رات کی ساعات کو جمع کیا، گھڑیوں کو، لمحات کو جمع کیا. پھر اللہ نے ان ساعات کو جمع کرنے کے بعد ان سے فرض نمازیں بنا دی. پھر اللہ رب العزت نے دنوں کو جمع کیا، ان دنوں سے جمعے کا دن بنا دیا. پھر اللہ رب العزت نے مہینوں کو جمع کیا، ان مہینوں سے رمضان کا مہینہ بنا دیا. پھر اللہ رب العزت نے راتوں کو جمع کیا اور ان راتوں سے شب قدر کو بنا دیا. پھر اللہ رب العزت نے جگہوں کو جمع کیا اور ان جگہوں سے مساجد کو بنا دیا. کس کو بنا دیا؟ مساجد کو. اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کیا ہوا مہینہ ہے. یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ منتخب کیا ہوا مہینہ. کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات. آپ نے روزہ رکھا، یقیناً آپ نے سحری میں دعائیں کی ہوں گی، افطاری میں دعائیں کی ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ایک دن دل میں ایک بات آ گئی کہ اللہ کے جتنا میں قریب ہوں کوئی اور بھی قریب ہے یا نہیں ہے. اللہ سے پوچھ بیٹھے، اے پروردگار عالم، جتنا میں تیرے قریب ہوں اتنا کوئی اور بھی تیرے قریب ہوگا. جواب سنیے گا محمدی مسجد والو. رب کائنات نے، رب ذوالجلال نے کیا جواب دیا، کیا خوب جواب دیا. فرمایا، اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، تجھے پتہ ہے ایک قوم ایسی آنے والی ہے، ایک امت ایسی آنے والی ہے جو محمدی مسجد میں رہے گی، محمدی مسجد کے نمازی ہوں گے، محمدی مسجد کے روزے دار ہوں گے، افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، سحری کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، اور وہ سحری کے دسترخوان پر بیٹھ کر، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھوکے پیٹ کے ساتھ، خشک حلق کے ساتھ، سوکھی زبانوں کے ساتھ، سوکھے ہونٹوں کے ساتھ جب مجھے پکاریں گے، جب میرے آگے دعائیں کریں گے. موسیٰ تجھے پتہ ہے آج تیرے اور میرے درمیان 70 پردے حائل ہیں. موسیٰ جب محمدی مسجد والے مجھے پکاریں گے، میرے لیے دعا کریں گے، مجھ سے دعا کریں گے، موسیٰ اس وقت میرے اور اس قوم کے، میرے اور اس امت کے درمیان ایک پردہ بھی حائل نہیں ہوگا. ایک پردہ بھی حائل نہیں ہوگا. کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان 70 پردے ہیں. آپ کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا، اے موسیٰ، تجھے پتہ ہے جو حاملین عرش فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، جب رمضان کا چاند چڑھتا ہے میں ان فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو. وہ فرشتے کہتے ہیں ربا پھر کیا کریں؟ ان کو جواب ملتا ہے جاؤ محمدی مسجد والے روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہ افطاری کے وقت دعا کریں اور پوری دنیا میں گھومو، ملیر میں بھی گھومو، پاکستان میں بھی گھومو، عرب میں بھی گھومو، عجم میں بھی گھومو، مشرق میں بھی گھومو، شمال میں بھی گھومو، مغرب میں بھی گھومو، جنوب میں بھی گھومو. گھومتے چلے جاؤ اور جہاں پر دنیا بھر میں مسلمانوں نے روزہ رکھا ہے وہ جو دعائیں کریں، بس تمہارا کام اتنا ہے کہ ان کی دعاؤں پہ آمین آمین کہتے رہنا. اور ہاں موسیٰ، میں نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری بھی لے لی ہے کہ وہ جو دعائیں کریں گے مجھ پر ذمہ داری ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. وہ جو دعائیں کریں گے میں ان کی دعائیں قبول کروں گا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے میرے کو اور آپ کو ابھی سمجھ میں نہ آئیں کیونکہ یہ باتیں اس جہاں سے تعلق رکھتی ہیں
یہ اتنی جلدی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن جب ہم 4 لوگوں کے کندھوں پر جا رہے ہوں گے نا، وہ باتیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ایک ایک بات کھول کر ہمیں یوں دکھا دی جائے گی. پھر محمدی مسجد والوں اس مسجد کا بیان بھی سمجھ میں آئے گا، ختم القرآن میں کیا ہوا تعاون بھی سمجھ میں آئے گا، اس محفل کو سجانا بھی سمجھ میں آئے گا، شوق اور رغبت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور اسی طرح ایک ایک فضیلت، ایک ایک بات اور ایک ایک بات پر جو میں نے اور آپ نے عمل کیا ہے وہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو مہینہ کون سا چل رہا ہے بھائی؟ رمضان. رمضان میں کتنے حرف ہیں؟ رمضان میں 5 حرف ہیں. پہلا حرف را ہے، دوسرا میم ہے، تیسرا ضاد ہے، چوتھا الف ہے اور 5واں نون ہے. رمضان را اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا. میم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مغفرت والا مہینہ آ گیا. ضاد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ضمانت والا مہینہ آ گیا، جنت کی ضمانت والا مہینہ آ گیا. اور الف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کا انتخاب کیا ہوا مہینہ، اللہ کا چنا ہوا مہینہ آ گیا. اور نون اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نور والا نورانی مہینہ آ گیا. تو محمدی مسجد والوں، تو پھر مجھے یوں کہنے دو کہ را کہتی ہے کہ جس نے رحمتیں سمیٹنی ہیں وہ رمضان کو راضی کر لے، جس نے اللہ سے مغفرت کروانی ہے وہ رمضان کو راضی کر لے، جس نے جنت کی ضمانت لینی ہے وہ رمضان کو راضی کر لے، جو اللہ کے انتخاب شدہ مہینے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس مہینے کو راضی کر لے. اور جس نے محمدی مسجد میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے خانقاہوں میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے مدارس میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے محفلوں میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے بازاروں میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے مارکیٹوں میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے شہروں میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے گاؤں میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے بستیوں میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے علاقوں میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے اعتکاف کی مجلسوں میں نور پیدا کرنا ہے، جس نے تراویح کی عبادت میں نور پیدا کرنا ہے، وہ بھی رمضان کو راضی کر لے. وہ بھی رمضان کو کیا کر لے؟ راضی کر لے. پتہ چلا رمضان راضی ہو جائے گا. رمضان راضی کیوں ہوگا اور رمضان کو راضی کیوں کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. بات مختصر کرتے ہیں. رمضان اور قرآن دونوں کی نسبت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وارے نیارے ہو جاتے ہیں. میں 2 جملے عظمت قرآن پر پیش کر آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، قرآن 2 ہیں. قرآن 2 ہیں. 2 کیسے ہیں؟ آپ کہیں گے قرآن 2 کیسے ہیں؟ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ قرآن 2 کیسے ہیں. دیکھیں، ایک قرآن وہ ہے جو آپ لوگوں کے گھروں میں ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو سیدہ عائشہ کے گھر میں ہے. یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے. یہ قرآن بھی بالا ہے، وہ قرآن بھی بالا ہے. یہ قرآن بھی نرالا ہے، وہ قرآن بھی نرالا ہے. یہ قرآن بھی سچا ہے، وہ قرآن بھی سچا ہے. یہ قرآن بھی عمدہ ہے، وہ قرآن بھی عمدہ ہے. یہ قرآن بھی صدق ہے، وہ قرآن بھی صدق ہے. یہ قرآن بھی رونق والا، وہ قرآن بھی رونق والا. یہ قرآن بھی دبدبے والا، وہ قرآن بھی دبدبے والا. یہ قرآن بھی رعب والا، وہ قرآن بھی رعب والا. یہ قرآن بھی عزت والا، وہ قرآن بھی عزت والا. یہ قرآن بھی عظمت والا، وہ قرآن بھی عظمت والا. یہ قرآن بھی رفت والا، وہ قرآن بھی رفت والا. یہ قرآن بھی منقبت والا، وہ قرآن بھی منقبت والا. یہ قرآن بھی برکت والا، وہ قرآن بھی برکت والا. یہ قرآن بھی
جلال والا، وہ قرآن بھی جلال والا، یہ قرآن بھی جمال والا، وہ قرآن بھی جمال والا، یہ قرآن بھی کمال والا، وہ قرآن بھی کمال والا، یہ قرآن بھی مقام والا، وہ قرآن بھی مقام والا، یہ قرآن بھی شان والا، وہ قرآن بھی شان والا، یہ قرآن بھی مرتبے والا، وہ قرآن بھی مرتبے والا، یہ قرآن بھی بلندی والا، وہ قرآن بھی بلندی والا، یہ قرآن بھی حسن والا، وہ قرآن بھی حسن والا، یہ قرآن بھی حسین ہے، وہ قرآن بھی حسین ہے، یہ قرآن بھی حسین ہے، جو 30 پاروں والا ہے، وہ قرآن بھی حسین ہے، جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے، جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ پتہ چلا قرآن کتنے ہو گئے؟ قرآن 2 ہو گئے، ایک وہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں ہیں، اور ایک وہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہے۔ دونوں میں فرق کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق سمجھیے گا۔ اس قرآن کے پارے حسین ہیں، اس قرآن کے نظارے حسین ہیں، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں۔ یہ قرآن رحمت ہے، وہ قرآن رحمت للعالمین ہے۔ یہ قرآن واعظ ہے، وہ قرآن واعظ ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، وہ قرآن ہادی ہے۔ یہ قرآن لفظ ہے، وہ قرآن معنی ہے۔ یہ قرآن معنی ہے، وہ قرآن تشریح ہے۔ یہ قرآن تشریح ہے، وہ قرآن تفسیر ہے۔ یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا۔ یہ قرآن 2 گتوں کے درمیان محفوظ ہے، وہ قرآن 2 سچوں کے درمیان محفوظ ہے۔ اس قرآن کو جو پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے، اس قرآن کو جو پڑھتا ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے۔ پتہ چلا اس قرآن نے اپنا تعارف کروایا پاروں کے ذریعے سے، اور اس قرآن نے اپنا تعارف کروایا یاروں کے ذریعے سے، اور اس قرآن کو جو پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ قاری بنتا ہے۔ اور اس قرآن کو جو پڑھتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے۔ باتیں تو بہت تھی، بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، بہت لمبی چوڑی آپ حضرات سے گفتگو کرنی تھی، لیکن حضرات تشریف لا چکے ہیں، وقت انتہائی مختصر ہے، آپ نے تراویحیں بھی پڑھی ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ آخر میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ اللہ رب العزت اس انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جرنیل کراچی تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔